یہ ہے اسلام دنیا کا منفرد میڈیا صدق میڈیا آفیشل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں جاوید الحسن چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں sidqtv.pk۔ ہر شخص کبریا ہے تجھے دیکھنے کے بعد، دعویٰ میرا بھی بجا ہے تجھے دیکھنے کے بعد، تیرے شہر میں آ کر واپس نہ جائیں گے، یہ فیصلہ کیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد۔ لوگ کہتے ہیں تجھے مسیحا مگر یہاں، لوگ کہتے ہیں تجھے مسیحا مگر یہاں ایک شخص مر گیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد۔ جلوہ کسی کا ہو یا تجلی کسی کی ہو، ہے دیکھنا حرام تجھے دیکھنے کے بعد۔ لوگ کہتے ہیں تجھے مسیحا مگر یہاں ایک شخص مر گیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد۔ تجھے سجدہ کروں کہ نقش قدم چومتا رہوں، دل کعبہ بن گیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد۔ سجدہ کروں گا تو کافر کہیں گے لوگ، یہ کون سوچتا ہے تجھے دیکھنے کے بعد۔ عزیزان محترم، ہم نے پچھلی ویڈیو میں عقیدہ ختم نبوت کو ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، اور جو عوام الناس کے لیے ضروری تھا ہم نے وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیں، اور آپ کو احمدیہ جماعت کے بارے میں بھی بتا دیا کہ وہ اپنی تبلیغ کا اجرا کس طرح سے کرتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو کیسے مشہور کرنے کی کوششوں میں سرگرداں ہیں۔ ہم نے عقیدہ ختم نبوت کو سمجھ لیا، لیکن اس پر ہماری ذمہ داریاں کیا ہونی چاہیے؟ ہم کیسے عقیدہ ختم نبوت کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ کیسے بچایا جا سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر بات کرنے والے لوگوں کو کس طرح منہ توڑ جواب دیا جا سکتا ہے؟ میری باتیں اس ویڈیو میں کچھ سخت ہوں گی، لہجہ سخت ہوگا، لیکن الفاظ حقیقت پر مبنی ہوں گے۔ شاید کہ میری اس ویڈیو کے بعد کئی مولوی یہ سمجھ لیں کہ اس بندے نے ہماری روٹی بند کروا دی، لیکن میں یہ بات آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ نعرہ دنیا میں مشہور ہے، لیکن دوسری طرف دا مین پلس اسلام ہی از دا ٹیررسٹ کے نام سے ایک فلم بھی مشہور ہے، جس کی وجہ سے کئی سالوں تک یوٹیوب پاکستان میں بین رہی، اور پھر تبدو کے بعد اس ایپلیکیشن کو، ویب سائٹ کو پاکستان میں اوپن کر دیا گیا۔ پھر بھی جن کو یہ جاننا تھا وہ یوٹیوب کو وی پی این کے تھرو چلاتے رہے، پروکسیز کے تھرو چلاتے رہے، اور جناب پھر بھی اس کے باوجود دنیا کو سبق حاصل نہیں ہوا۔ ایک چیز، دوسری طرف میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا رولا پڑتا ہے۔ لوگ اگر کہیں یہ کہہ دیں کہ سرکار کا میلاد منانا فضول خرچی ہے، یہ ہے وہ ہے، حالانکہ وہ بکواس کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے مولوی حضرات، ہمارے علماء کرام اس پر جناب بڑی بڑی محافل کرتے ہیں، تحفظ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تحفظ فلاں بن فلاں، یہ آپ تحفظات پر محافل کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری روٹی کا مسئلہ ہے۔ ربیع الاول شریف ہمارا سیزن ہے، اور یہ بات میں بڑے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ربیع الاول شریف ہمارا سیزن ہے۔ ہم سال میں اتنا نہیں کماتے جتنا ربیع الاول شریف میں کما لیتے ہیں۔ یہ علماء کرام خود اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ محفلوں سے، قاری حضرات نعت تلاوتوں سے، اور نعت خواں حضرات نعتوں سے، سب کچھ بک رہا ہے، ایوری تھنگ، سب بک رہا ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ بک رہے ہیں تلاوت کی صورت میں، جب تلاوت ہو رہی ہے تو سننے والے یہ کام کر رہے ہیں، نعت ہو رہی ہے پھر بھی یہ کام ہو رہا ہے، تقریر ہو رہی ہے مولوی صاحب سر کے ساتھ جناب ہاں ہاں لگا کے تقریر کر رہے ہیں، اور جناب عوام اس کو بھی سن رہی ہے، واہ واہ واہ، مولوی صاحب کمال کر دیا آپ نے۔ کمال تو تب ہے نا کہ جب بات کسی کے سینے میں اتر جائے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، یہی بات ہے نا۔ لیکن ہم نے بات اترے نہ اترے
لوگ جائیں بھاڑ میں, ہمیں پیسہ مل رہا ہے بس اتنا ہی کافی ہے. یہ ہے نظریہ, یہ ہے معاملات زندگی. تحفظ ناموس رسالت ہو یا تحفظ ختم نبوت ہو, نام استعمال کیا جائے گا. جلسہ تحفظ ختم نبوت, جلسہ جناب تحفظ ناموس رسالت, لیکن پیسے اکٹھے کرنے, نام ہے لیکن کام کوئی نہیں. ڈنمارک میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس پر خاکے چھاپے گئے, 3 دن ریلیاں نکلی, چند علماء کو جیل ہوئی, علماء کو ڈنڈے پڑے, جو پیچھے تھے وہ دیکھ کے پیچھے ہٹ گئے کہ نہ بھائی یہاں تو مار پڑتی ہے, وہ اپنے گھروں میں بیٹھ گئے. جب فرانس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بکواس کی گئی, کئی لوگ گرفتار ہوئے ہمارے سمیت, لیکن کئی لوگ پیچھے سے مڑ گئے. ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے جو سرکار کا نام لیتے ہیں. جب تمہارا ان کے ساتھ تعلق ہی نہیں تھا تو نام لیتے کیوں رہے, تم خود کیوں اس میں شامل ہوئے, اور جب دیکھا کہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے تو پھر گھروں میں بیٹھ گئے. یہ قوم کا حال ہے اور یہ قوم کے علماء ہیں. لولا ینہاہم الربانیین والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یصنعون. یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں. ان کے مولوی, ان کے فقہا ان کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ تم گناہ نہ کیا کرو, بری باتیں نہ کیا کرو اور حرام نہ کھایا کرو. کتنا ہی برا جو یہ کر رہے ہیں. مولوی اگر اس چیز کو منع کرنے لگے, حرام نہ کھاؤ بھائی, برائی نہ کرو, تو وہ جو بڑے بڑے پھنے کھائیں ان کو مہینے کے صدقے دیتے ہیں, جناب وہ تو ختم ہو جائیں گے اور مولوی تو بھوکا مر جائے گا. یہی نظریہ ہے ہماری زندگی کا آج, اور ہم اسی پر قائم ہیں. اور اسی طرح کے چند بے حس لوگوں نے کئی مقتدر علماء کرام کو بھی زمانہ میں برباد تو میں نہیں کہوں گا, بدنام کر کے رکھ دیا. جو بھی مقتدر عالم دین لوگوں کے درمیان دین کی بات کرتا ہے, لوگ پہلے کہہ دیتے ہیں مولوی تو ہوتے ہی ایسے ہیں. حالانکہ لوگ بھی اتنے کوئی اچھے نہیں ہیں, لوگ بھی اتنے کوئی سمجھدار نہیں ہیں. یہ اچھائی اور برائی میں اگر انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا تو بہت پہلے کر چکے ہوتے. نہ اہل لوگ کبھی بھی ممبروں کے وارث نہ بنتے, اور اہل لوگ کبھی بھی ممبروں سے اتار نہ دیے جاتے. لیکن اس کے ذمہ دار جتنے وہ لوگ ہیں جو دین کو روٹی روزی کے لیے سمجھتے ہیں, اتنے ہی ذمہ دار وہ لوگ بھی ہیں جو جناب اپنی زندگی گزارنے کے لیے علماء کے غلط فتاوا کا سہارا لیتے ہیں. بات دور نکل جائے گی. ہماری اس میں ذمہ داریاں کیا ہیں کہ ہم عقیدہ ختم نبوت کو ڈیفینڈ کر سکیں, ہم تحفظ ناموس رسالت کو ڈیفینڈ کر سکیں. پہلی صورتحال, وہ تعلیم جس سے دنیاوی آپ کو معلومات ملتی ہیں اس کا حصول کرنا چاہیے, لیکن فرض جان کر نہیں. وہ تعلیمات جن کے ذریعہ سے ہم نے زندگی گزارنی ہے ان کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور انہی تعلیمات کے بارے میں بتایا گیا تھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. جناب علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. یہ وہی تعلیمات ہیں جن کا تذکرہ میں کر رہا ہوں, یہ وہی تعلیمات ہیں جن کی کتب ہماری لائبریری کی زینت ہے. ہمارے اس روم کے اندر جو کتب موجود ہیں یہ وہی تعلیمات ہیں. ہم کمپیوٹر ٹیکنالوجی سافٹ ویئرز کو پڑھتے ہیں لیکن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا ہی نہیں. ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھ نہیں سکے. ہم فزکس, بایو کیمسٹری, سائنٹسٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہم نے صحابہ کرام کے حالات زندگی کو کبھی پڑھا ہی نہیں. صحابہ کی حالات زندگی تو بڑی دور کی بات رہ گئی, ہم قرآن پاک کو نہیں سمجھ پائے. خود رب کائنات فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, کیا یہ قرآن پاک پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں. یہی صورتحال ہے جس کا آج ہم شکار ہیں. میں نے پچھلی ویڈیو میں یہ بات کہی تھی کہ جناب آپ غور کریں. اس سے پہلے کچھ ویڈیوز میں نے یہ بات ہمیشہ کہی تھی اور اب بھی کہہ رہا ہوں. پچھلی ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں, میرے یہ الفاظ ہوں گے. میں یہ کہتا ہوں آج بھی کہ ہم نے اس تعلیم کو اپنا زیب و زینت بنا لیا جس سے کچھ حاصل نہیں. حاصل کیا ہے؟ مجھے اچھی جاب مل جائے گی, میں اچھی پوسٹ پہ کھڑا ہو جاؤں گا, میں اچھے معاملات
अपनी जिंदगी के मैनेज कर सकूंगा। हम मैनेजमेंट ऑफिसर बन जाते हैं, हम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के मैनेजमेंट बन जाते हैं, हम उसकी मैनेजमेंट का हिस्सा बन जाते हैं। हम वेब डेवलपमेंट के मामलात में कदम दर कदम पेश होते हैं। हम जनाब यूट्यूब मैनेजमेंट में अपना हिस्सा डालते हैं। क्यों? हमें पैसे मिले। किस लिए? लेकिन दीन को हमने क्यों नहीं पढ़ा? हमारा जो बच्चा नालायक तरीन हो, हमारे घर में जो माजूर हो, हम उसको दीन के लिए वक्फ कर देते हैं। हम सेहतमंद बच्चों को दीन के लिए क्यों नहीं वक्फ करते? 1200 हुफाज किराम जंगे यमामा में शहीद हो गए, लेकिन फिर कुरान पाक को जमा कर लिया गया। अगर हुफाज किराम इस तरह शहीद होते रहे तो कुरान पाक को कैसे बचाया जाएगा? सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने ज़माने अक़दस में, अपने ज़माना खिलाफत में कुरान पाक की इस तरह से इज्तिमा करके, उसको जमा करके बचा लिया। वरना अगर ऐसा ना किया जाता, ये कदम ना उठाया जाता, तो शायद आज कुरान पाक उस तरतीब से हमारे दरमियान मौजूद ना होता जिस तरतीब से इसको जमा किया गया था। हम लोगों ने तो न जाने दीन को अपनी रोजी रोटी का एक जरिया समझ लिया। सहाबा ने तो नहीं जाना। अगर रोजी रोटी का ये जरिया जाना होता तो मुज़ाकरात कर लेते, मुसलमान कज़्ज़ाब से छोड़ देते जंगे यमामा। लेकिन नहीं, बदरी सहाबा को भी लेके गए। लड़ो, सरकार की खत्म नबूवत का मसला है। ये हमारी कुछ इस पर जिम्मेदारियां हैं, लेकिन ये मत समझिए कि ये उन्वान खत्म हो गया है। अगली वीडियो में फिर इसी उन्वान के अगले हिस्से के साथ आपके सामने पेश होंगे। जावेदुल हसन चिश्ती को इजाजत दीजिए। जाने लगा था मैं भी, जुदा हो के अश्कबार रोने लगे थे तुम भी, सिमट कर सैतून से। वस्सलाम। यह है इस्लामी दुनिया का मुनफरिद मीडिया, सिद्क मीडिया ऑफिशियल।